اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ اس جادوگر نے زندگی بھر اپنے بادشاہ کی اطاعت کی تھی اور اس کی خدمت کی تھی۔ جادوگر اور وہ بادشاہ اور وہاں کی رعایا مختلف معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جادوگر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامتی، لیکن اب میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اور کتنے دن تک میں زندہ رہوں گا اور آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کوئی سمجھدار اور ہوشیار بچہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اسے اپنی جگہ آپ کی خدمت کے لیے تیار کر سکوں اور جادو کے جو ہنر میں جانتا ہوں میں اس بچے کو سکھا دوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے فوراً اپنے وزیروں کو، مشیروں کو اور سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا کہ میری رعایا میں تلاش کرو، اگر تمہیں کہیں کوئی ذہین، عقل مند اور سمجھدار بچہ مل جائے، ایسا بچہ جو جادوگر سے جادو کے ہنر کو جلد سے جلد سیکھ سکتا ہو، تو اسے اپنے ساتھ میرے دربار میں لے آؤ، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ چند دنوں کی تلاش کے بعد ایک سمجھدار اور ذہین بچہ بادشاہ کے سامنے لا کر پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب جادوگر نے بچے کو ٹائم ٹیبل بتا دیا کہ روزانہ تمہیں صبح تیار ہو کر میرے مکان پر آنا ہے اور دن بھر میں تمہاری تربیت کروں گا۔ اپنے بادشاہ اور جادوگر کے حکم کو سننے کے بعد اب وہ بچہ روزانہ صبح سویرے تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کے گھر آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا۔ جادوگر روزانہ اسے جنتر منتر یاد کراتا اور اس کے بعد اسے جادو کے ہنر سکھایا کرتا تھا۔ شام سورج ڈھلنے سے پہلے وہ بچہ واپس اپنے گھر چلا جاتا اور صبح تیار ہو کر پھر دوبارہ اس جادوگر کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کا اب روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اتفاق سے وہ بچہ جس راستے سے آتا جاتا تھا اس راستے پر ایک راہب کا مکان تھا۔ ایک دن جب وہ بچہ صبح سویرے تیار ہو کر جلدی جلدی جادوگر کے گھر جا رہا تھا، اچانک اس کی نظر اس راہب کے چہرے پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر، نورانیت کو دیکھ کر وہ بچہ اپنے آپ کو روک نہ سکا، راہب کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ راہب نے بچے سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں جا رہے تھے؟ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بچے نے سب کچھ صاف صاف اس راہب کو بتا دیا۔ وہ راہب اللہ کا ماننے والا تھا۔ اس نے اس بچے کی تربیت کرنی شروع کی۔ کچھ دیر تک تو بچہ راہب کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگتا ہوا جادوگر کے پاس آ گیا۔ جادوگر نے آج پہلی بار اس کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر جادوگر نے کہا، آئندہ اگر تمہیں آنے میں دیر ہوگی تو میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اب شام کے وقت جب وہ وہاں سے نکلا، دوبارہ پھر جا کر راہب کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک راہب اس کی تربیت کرتا رہا، پھر بچہ وہاں سے نکل کر گھر گیا۔ گھر والوں نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر والوں نے بھی کہا، اگلی مرتبہ اگر آنے میں دیر ہوگی تو بہت مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اب اس بچے کا روزانہ کا یہی معمول ہو گیا۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلتا، کچھ دیر تک راہب کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کرتا اور پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ جب تاخیر سے پہنچتا، جادوگر وجہ پوچھتا، وہ نہ بتاتا۔ اس پر جادوگر اسے مارتا۔ وہاں سے چھٹی ملنے پر وہ دوبارہ واپس راہب کے پاس آ کر بیٹھتا اور پھر رات گھر پہنچتا۔ گھر والے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھتے، نہ بتاتا۔ گھر والے بھی مارتے تھے۔ اب جب راہب کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا، تم گھر والوں سے یہ کہنا جادوگر مجھے دیر سے چھوڑتا ہے، اور جادوگر سے کہنا گھر والے گھر کے کام کاج کی وجہ سے مجھے دیر سے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ بچہ جادوگر سے یہ کہہ دیتا اور گھر والوں سے بھی یہی بہانہ کر دیتا۔ بہرحال وہ آتے جاتے اس راہب کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے جب وہ بچہ جادوگر کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک بہت بڑا سا سانپ تھا، اور جس سانپ نے آنے جانے والے مسافروں کے راستے کو بند کر کے رکھ دیا تھا، لوگ دور کھڑے اس سانپ کے ڈر کے مارے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ جب بچہ اس جگہ پر پہنچا، اس نے لوگوں کی ڈری ہوئی بھیڑ دیکھی تو پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، آگے راستے میں ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بچے نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، اگر میرے اس پتھر کے مارنے سے یہ سانپ نہیں مرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر حق پر ہے،
اور اگر میرے پتھر کے مارنے سے وہ سانپ مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہب حق پر ہے۔ اب وہ قریب جا کر اس سانپ کو پتھر سے مارتا ہے۔ ابھی اس بچے کا سانپ کو پتھر مارنا تھا کہ اچانک وہ بھاری بھرکم سانپ مر گیا۔ اب اس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جادوگر حق پر نہیں بلکہ وہ راہب حق پر ہے۔ اب وہ بچہ اس راہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے ساری باتیں بتاتا ہے۔ راہب اس واقعے کو سننے کے بعد اس بچے سے کہتا ہے، بیٹا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے درجات کو میرے مقابلے زیادہ بلند فرما دیا ہے۔ میری تربیت کی بنیاد اللہ نے اب تمہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ تمہیں اب بہت سارے امتحان اور آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ راہب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، اس بات کا وعدہ کرو اگر تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے یا امتحان سے گزارا جائے تو تم کبھی میرا نام نہیں لوگے۔ بچے نے اس بات کا وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ راہب کے پاس مسلسل تربیت حاصل کرتا رہا اور جادوگر کے پاس بھی آتا جاتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد چاروں طرف اس بچے کے علم کے چرچے ہونے لگے۔ جادوگر اس بات پر خوش تھا کہ شاید میری تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے ہیں اور لوگ اس سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جانتا تھا یہ جادوگر نہیں بلکہ راہب حق پر ہے۔ وہ پریشان حالوں کے لیے دعا کرتا، ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ وہ مریضوں کے لیے دعا کرتا، مریض شفا یاب ہو جاتا۔ اتفاق سے کسی بیماری کی وجہ سے بادشاہ کے سب سے قریبی وزیر کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وزیر نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی لیکن اسے کہیں سے کوئی آرام نہ ملا۔ اسے کسی نے اس بچے کے بارے میں بتایا۔ اب وزیر اس بچے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارا بڑا نام سنا ہے، تم میرے حق میں بھی دعا کرو کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ بچے نے وزیر سے کہا، دیکھیے، شفا دینے والا میں نہیں بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے؟ اس پر وہ بچہ کہتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے اور ہمارے بادشاہ کو پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اگر تو اس ایک اللہ کو ماننے کا وعدہ کرتا ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے ضرور شفا عطا کرے گا۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میری آنکھوں میں روشنی آ گئی تو میں تمام معبودوں کو چھوڑ کر تیرے خدا کی پوجا کروں گا۔ اس پر اس بچے نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وزیر کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ وزیر خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے، بہت سے تحفے تحائف دینار و درہم لے کر اس بچے کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے میری آنکھیں اچھی ہو گئی، یہ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اس پر وہ بچہ کہتا ہے، دنیا کی مال و دولت کے لیے جادوگر کام کرتا تھا، میں دنیا کی مال و دولت کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ میرا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے تمہاری آنکھوں کو روشنی دے دی۔ اب تم اپنے وعدے پر قائم رہنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننا۔ اس پر وزیر کہتا ہے، میں اپنے وعدے پر آج بھی قائم ہوں، اللہ کے سوا اب میں کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ اس کے بعد وہ وزیر بادشاہ کے محل میں آتا ہے۔ جب بادشاہ اپنے وزیر کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، آخر اس کی آنکھیں شفا یاب کیسے ہو گئی؟ حالانکہ اس نے بہت علاج کرایا، کہیں سے کوئی آرام نہ ملا۔ وزیر نے سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر بادشاہ خوش نہیں بلکہ ناراض ہوا۔ اس نے کہا، تیری آنکھوں کی روشنی آ گئی، اس بات کی خوشی تو ہے، لیکن مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ تو نے ہمارے باپ دادا پردادا کے خداؤں کو چھوڑ کر کسی نئے خدا کو مان لیا۔ اللہ اکبر۔ وزیر سے وہ کہتا ہے، اگر تو دوبارہ اپنے مذہب پر نہ پلٹا میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس پر میں ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا، تجھے جو کرنا ہو کر سکتا ہے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے، بتا تجھے یہ پٹی کیا اسی بچے نے پڑھائی ہے؟ وزیر کہتا ہے، جی ہاں، اسی بچے نے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، فوراً جاؤ اور اس بچے کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے سپاہی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، بچے کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں۔ اب اس بچے کو بادشاہ بہت سمجھانے بجھانے کی، بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کے ساتھ
किसी को शरीक नहीं ठहराता और उसकी खातिर अगर मुझे अपनी जान पर खेलना पड़े मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब बादशाह उस बच्चे से कहता है, मैंने तो तुझे जादूगर के पास भेजा था, आखिर ये सब तूने कहाँ सीखा, तुझे ये किसने बताया? अगरचे उस बच्चे को ये पता था मुझे राहिब का नाम नहीं लेना, लेकिन उसने लोगों के सामने हक का ऐलान करते हुए कहा, मुझे एक राहिब ने ये सारी बातें बताई हैं जो एक अल्लाह का मानने वाला है, और उसी ने मुझे ये दावत दी, मैंने उसकी दावत को कबूल किया और अल्लाह ने मुझ पर फजल करम फरमाया। जैसे ही बादशाह ने ये सुना, फौरन हुक्म दिया कि जाओ उस राहिब को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर करो। करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। बादशाह कहता है, तो तूने इस बच्चे के दिमाग को खराब किया, इस बच्चे ने मेरे वजीर के दिमाग को खराब किया। याद रखना, हम जिन माबूदों को मानते चले आए हैं, अगर तुम सब ने उन्हें अपना माबूद न माना तो तुम्हारी खैर नहीं है। इस पर राहिब कहता है, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अपनी जान तो देना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना गवारा नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर अल्लाह को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, फौरन आग जलाई जाए, उस पर एक बड़ा सा कड़ाह रखा जाए, उसके अंदर तेल को डालकर खौलाया जाए। जब तेल उबलने लगा, बादशाह ने राहिब से कहा, बता, मरना चाहता है या हमारे माबूदों को अपना माबूद मानने के लिए तैयार है? इस पर राहिब ने कहा, मरने के लिए मैं तैयार हूँ। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ दोनों पांव काट कर कड़ाह में डाल दिए जाएं और उसके बाद इसे भी उठाकर इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने उस राहिब को उठाकर उस कड़ाह में डाल दिया गया। उसके बाद नंबर उस वजीर का आता है। बादशाह ने कहा, तेरा भी यही अंजाम होगा, या तो पलट अपने बाप दादा के दीन पर। वजीर ने कहा, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिरकार उसके भी हाथ पांव को काटा गया, फिर उठाकर उसे भी उस तेल के अंदर डाल दिया गया। अब नंबर उस बच्चे का आता है। बादशाह ने कहा, अभी तू कम उम्र का बच्चा है, कम अक्ल है, तू राहिब के बहकावे में आ गया था, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? मैं तुझे इज्जत दूंगा, अपने दरबार में तुझे अपना खास वजीर बनाकर रखूंगा, तू अपने खुदा को छोड़कर हमारे खुदा को मान ले। इस पर वो बच्चा कहता है, यह हरगिज नहीं हो सकता, तो मुझे चाहे जो कुछ दे, चाहे मेरे साथ जो कुछ करे, मैं अल्लाह को छोड़ने के लिए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर बादशाह ने डांटते हुए कहा, इसे लेकर जाओ और ले जाकर किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दो, ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें और इसके बाद फिर कोई मेरे सामने बगावत का सर न उठा सके। सिपाही उसे गिरफ्तार करके एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। अभी वो उसे नीचे फेंकना चाहते थे, उसने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, अगर तूने इसी हाल में मेरी मौत लिखी है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरी मौत इस हाल में नहीं लिखी तो मौला मेरी हिफाजत फरमा। अभी उस बच्चे का दुआ करना था, अचानक जलजला आना शुरू होता है। इतना जोरदार जलजला आया कि पहाड़ के ऊपर जितने फौजी मौजूद थे, एक एक करके सब नीचे गिरते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं, और वो बच्चा जिंदा सही सलामत बाकी रहा। वो पहाड़ की चोटी से नीचे उतरता है, दरबार में जाता है। बादशाह ने देखा, हैरत से पूछा, तू बच गया, तुझे जो लेकर गए थे आखिर वो कहाँ गए? वो ठिकाने लगा दिया और अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। ये सुनते ही बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा, इसे गिरफ्तार करो, इसे ले जाकर किसी समंदर के बीचों बीच गर्क कर दो, आज के बाद मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। अब सिपाही उसे दोबारा गिरफ्तार करते हैं, कश्ती में बिठाते हैं, उसे समंदर के बीचों बीच ले जाते हैं। अभी वो फेंकना चाहते थे, बच्चा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह, अगर तूने इस हाल में मेरी मौत लिखी है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और अगर तूने इस हाल में मेरी मौत नहीं लिखी, मौला मेरी हिफाजत फरमा। अभी बच्चे का दुआ करना था, अचानक कश्ती देखते देखते तूफान के नजर हो जाती है, और जैसे ही कश्ती तूफान से टकराई, उसमें मौजूद तमाम फौजी दरिया में गिरते हैं, एक एक करके गर्क हो जाते हैं, और वो बच्चा कश्ती में जिंदा सही सलामत
باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کشتی سے نیچے اترتا ہے، دوبارہ بادشاہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا، حیرت سے پوچھا جو لوگ تجھے ڈبانے گئے تھے وہ کہاں گئے اور آخر تو کیسے بچ گیا؟ اس پر بچہ کہتا ہے جو مجھے ڈبانے گئے تھے اللہ نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا اور اللہ نے میری حفاظت کی۔ اس پر غصے میں وہ بادشاہ کہتا ہے آخر تجھ سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایک تیری وجہ سے میری رعایا ہمارے باپ دادا پردادا کی خداؤں کو چھوڑ کر تیرے خدا کی ماننے والی نہ بن جائے۔ تو ہی بتا تجھ سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس پر بچہ کہتا ہے اگر واقعی تو مجھ سے نجات چاہتا ہے تو سن، ایک دن تو لوگوں کو جمع کر اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کی موجودگی میں تو مجھے پھانسی پر چڑھا اور پھانسی پر چڑھانے کے بعد تو میری ترکش سے ایک تیر نکال، تیر کو کمان پر رکھ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کا نام لے اور پھر تیر کو میری طرف چلا۔ وہ تیر اگر میرے جسم میں آ کر پیوست ہوگا میرا رب مجھے موت دے دے گا، علاوہ اس کے تو کتنی بھی کوشش کر لے اللہ میری حفاظت کرے گا اور تو مجھے ہرگز نہیں مار سکتا۔ اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تجھے اسی طریقے سے ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا فلاں دن فلاں مقام پر اس بچے کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ تمام رعایا کو ایک میدان میں جمع کر لیا گیا، ایک درخت پر پھانسی کا فندہ بنایا گیا، اس بچے کو اس میں لٹکا دیا گیا، اس کے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاد نے پڑھا۔ اس کے بعد کہا جس خدا کو یہ بچہ مانتا ہے اس خدا کے نام سے ہم یہ تیر اس پر چلاتے ہیں کہ اسے موت کے گھاٹ وہ خدا اتار دے۔ یہ کہہ کر تیر بچے پر چلایا گیا، تیر آ کر اس بچے کی کنپٹی پر پیوست ہو گیا۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ کو اپنے کان پر رکھا اور پھر کلمہ توحید پڑھا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا گیا جب اس حال میں وہ بچہ دنیا سے رخصت ہوا تو وہاں موجود رعایا ان کے من میں یہ خیال پیدا ہوا واقعی ہم جن خداؤں کو اب تک پوجتے چلے آئے ان خداؤں سے کئی گنا زیادہ اس کا خدا طاقتور ہے۔ فرمایا گیا کہ اسی موقع پر مجمع میں موجود ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اب بادشاہ کا خوف، اس کا ڈر اور بڑھ چکا تھا جب اسے پتا چلا کہ دھیرے دھیرے لوگ اللہ کے ماننے والے بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ جلائی جائے اور جو لوگ بھی پلٹ آئیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور جو نہ مانے انہیں اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح سے اپنی رعایا کے سینکڑوں لوگوں کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا، لیکن جس نے ایک بار کلمہ پڑھا پھر وہ کبھی پلٹنے کو تیار نہ ہوا اور اس بادشاہ نے صرف اپنی بادشاہت اور تخت و تاج اور اپنی انا کی بنیاد سینکڑوں کلمہ پڑھنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا اس راہب نے اس بچے کی کس طرح سے تربیت فرمائی جو کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوا پلا بڑا تھا، ایک جادوگر جس کی تربیت کر رہا تھا، پھر اللہ کی وحدانیت کا اس نے ایسا جام پیا اپنی جان تو دینا گوارا کر دی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح سے وہ وزیر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، آنکھوں کی روشنی ملنے کے بعد اس نے اللہ کو ایسا اپنا خالق مانا، مالک مانا، اپنی جان تو اللہ کے نام پر قربان کر دی لیکن کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا۔ اور وہ راہب اللہ اکبر، اس کی محبتوں کا کیا کہنا، اس کے پاس تو جو بھی آیا اس نے بھر بھر کر اسے اللہ کی محبت کا جام پلایا اور اللہ کی محبت کا ایسا جام اس نے پیا تھا کہ اس نے خود بھی اپنی جان دینا گوارا کی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ان نیک بندوں کے صدقہ تو فعل، اپنی محبتوں کی، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی توفیق عطا کرے، ایسی توفیق عطا کرے ہر مصیبت میں، پریشانی میں، ضرورت میں اللہ ہی کو ہم یاد کیا کریں اور اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔